الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. نهاية السنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف کا درس جاری ہے، جس میں لاسٹ میں ہم نے سنا تھا آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بنی آدم ہر نماز کے وقت مسجد میں جاتے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ یہ آیت کی اس کی تفسیر میں ہم نے مسجد کی تعظیم کے حوالے سے اور اس کو صاف ستھرا رکھنے کے حوالے سے بھی سنا تھا، اور کھانے پینے میں اسراف سے بچنے کا بیان بھی سنا تھا، اور یہ بھی کہ اصل اشیاء میں اباحت، یعنی اوریجنلی ہر چیز جائز ہے جب تک شریعت اسے ناجائز قرار نہ دے۔ آگے آیت نمبر 32 سے آج درس سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تم فرماؤ، کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور پاک رزق؟ تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں، اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے۔ ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان جاہلوں سے فرما دیجئے جو کعبہ معظمہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے اسی لیے پیدا فرمائی کہ وہ اس سے زینت حاصل کرے اور نماز اور طواف اور دیگر اوقات میں اسے پہنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی زینت کی چیزیں جو حرام نہیں فرمائی اس کو حرام نہیں کہنا چاہیے، جو جائز فیشن ہو، یعنی جو شریعت کے دائرے میں جو بھی زینت ہو۔ یہاں پر خاص لباس کا بیان ہے۔ زینت سے کیا مراد ہے؟ زینت یعنی یوں سمجھ لے فیشن، یا جو بھی بندہ ٹپ ٹاپ کرتا ہے کپڑے وغیرہ، یہ اپنی بظاہر اچھا دکھنے کے لیے جو بھی چیز استعمال کرتا ہے۔ تو اس میں 2 قول ہے تفسیر میں۔ نمبر 1، جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں زینت سے مراد وہ لباس ہے جو ستر پوشی کے کام آئے، اور دوسری تفسیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ آیت میں لفظ زینت کی تمام اقسام کو شامل ہے، اسی میں لباس اور سونا چاندی بھی داخل ہے، یعنی جو بھی چیز جس سے انسان زینت حاصل کرتا ہے وہ سب داخل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس زینت کو شریعت حرام نہ کرے وہ حلال ہے۔ ہر فیشن یا ہر کوئی بندہ مطلب اچھے سے رہے تو یہ اس کو حرام مطلقاً نہیں کہہ سکتے۔ حرمت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، جبکہ حلت کے لیے کوئی دلیل خاص ضروری نہیں۔ حلال ہونے کے لیے، جائز ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، اتنی دلیل ہی کافی ہے کہ اس کو شریعت نے حرام نہیں قرار دیا، منع نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی سختی کرنے والوں سے فرمایا کہ کس نے حرام کردہ جو حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے۔ تو ہر چیز کو بغیر تحقیق کے یا بغیر کسی وجہ کے محض اس لیے مطلب حرام نہیں کہنا چاہیے کہ وہ زینت کی چیز ہے۔
اور پاک رزق لاسٹ میں فرمایا کہ اللہ کی وہ زینت اور پاک رزق جو اس نے اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں بھی اس میں آ گئی کہ جو بھی کھانے پینے کی چیزیں بندہ کھائے وہ حرام نہیں ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں، یعنی اس پاکیزہ رزق اور کھانے پینے کی لذیذ چیزوں کو کس نے حرام کیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی۔ اچھے سے اچھا بہترین کھانا بندہ کھائے تو وہ شرعاً کوئی ناجائز نہیں ہے جب تک کہ وہ کوئی ناجائز چیز سے بنا نہ ہو یا اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو۔ یعنی کل ملا کر یہاں پر مطلب بہت ہی پیارے انداز میں فرمایا گیا کہ تم مسلمان ہو یا اسلام لے آئے ہو، اسلام کو فالو کرتے ہو، تو اس کا کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل تم فیشن زینت ترک کر دو، بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہن کر رہو، بالکل بھی جو ہے وہ تم کچھ بن سنور نہیں سکتے، یا پھر بالکل سادہ کھانا ہی کھانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں مطلب کہ زجر کرتے ہوئے ایک طرح سے فرمایا کہ کس نے حرام کی؟ جو اللہ نے حلال کر کے بندوں کے لیے پیدا کی، اس کو تم حرام کرنے والے کون ہوتے ہو؟ مسئلہ آیت اپنے عموم پر ہے اور کھانے کی ہر چیز اس میں داخل ہے کہ جس کی حرمت پر نص وارد نہ ہوئی ہو، یعنی قرآن و حدیث سے کسی دلیل سے جس چیز کے کھانے کی منع نہ ہو تو بندہ ایک سے ایک الگ الگ انواع و اقسام کے لذیذ کھانے کھائے تو اس پر اعتراض کرنے والے پر اعتراض ہے کہ کس نے حرام کی؟ اس کو یہ آیت پڑھ کر سنائی جائے یا کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے یا اس طرح سے کوئی بھی جائز زینت اختیار کرتا ہے، مہنگی چیز استعمال بھی کرتا ہے اگر اپنی حلال کمائی سے، تو اس پر اعتراض کرنے والے کو یہ آیت پڑھ کے سنائی جائے کہ قل من حرم زینت اللہ، کہ کس نے حرام کی اللہ کی نکالی ہوئی زینت، اللہ کی زینت وہ جس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جسے پیدا فرمایا، نکالی۔ اس کی روشنی میں چند لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے یہاں پر کہ جو مطلب کہ خواہ مخواہ لوگوں پر شریعت کے ایسے احکام تھوپتے ہیں کہ لوگ پھر دین سے دور بھاگتے ہیں، یعنی خواہ مخواہ دین کو مشکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی لباس ہونا چاہیے، اچھا کھانا بھی کوئی اگر ہوٹل میں کھانے جاتا ہے تو اس پر بھی اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، یہ فضول خرچی، یا کوئی اپنے یہاں شادی بیاہ میں یا فنکشن میں اور گناہ نہیں بلکہ کھانے کی اچھا اہتمام دعوت کرتا ہے تو اس پر بھی اعتراض کہ یہ وہ مطلب کچھ لوگوں کو یہ اعتراض کی بیماری ہوتی ہے کہ ہر چیز پر وہ منہ چڑھاتے بیچارے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق چلو نہ چلو، ہماری مرضی کے مطابق چلو، کہ ہمیں جو چیز پسند نہیں وہ تم بھی مت کرو۔ تو چند لوگوں کو نصیحت ہے۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنے زہد و تقویٰ کے گھمنڈ میں لوگوں کی حلال اشیاء میں بھی تحقیق کر کے ان کی دل آزاری کرتے، خود تو تقویٰ پرہیزگاری کے پتلے بننے کی کوشش کرتے، لیکن تقویٰ پرہیزگاری یہ نہیں کہ اپنی وہ پابندیاں دوسروں پر تھوپی جائے، تو لوگوں کی جو بھی جائز چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی وہ تحقیق کرتے ہیں، یہ تو یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، یعنی باریک سے باریک اندیشہ بھی ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کہتے ہیں بچنا بہتر یوں کر کے، حالانکہ اس کو کچھ چھوٹ چھاٹ دو، شریعت نے جو اجازت دی اس میں تم کیوں خواہ تنگی کرتے ہو؟ اس طرح سے تو لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ کیا ہم سب یوں ہی صوفی بن جائیں، اچھا کھانا کھائے تو بھی تم کو اعتراض ہے، اچھا کپڑا پہنے تو بھی تم اس میں اعتراض کرتے ہو، تو بھی تم اس میں ٹونٹ کرتے ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فضول خرچی ہے، یہ دکھاوا ہے، بلکہ ریاکاری یہ ہے ہی نہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس کا خلاصہ ہے حدیث کا کہ یا رسول اللہ مجھے پسند ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں اور اچھا صاف ستھرا رہوں، یوں زینت اختیار کر کے رہوں، تو کیا ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری ہے حق سے اعراض کرنے، یعنی حق سے منہ پھیرنے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ریاکاری ہے۔ خود کو اچھا رکھو، اچھا سمجھو، یہاں سے ریاکاری نہیں کہہ سکتے، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کی مخالفت کرنا۔ تو ان تقویٰ پرہیزگاری کے جو اوور ڈوز جن کو لگ چکا ہوتا ہے دماغ میں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی حلال چیزوں میں خواہ تحقیق کر کے ان کی دل آزاری نہ کیا کرو، یہ سخت ناجائز اور سراسر تقویٰ کے خلاف ہے۔ تقویٰ ہے اپنے نفس کو سدھارنا، دوسروں کی توہ میں نہ پڑنا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
کہ شرع مطہر میں مصلحت کی تحصیل سے مفسدہ کا ازالہ مقدم تر ہے۔ شریعت کا ایک اصول ہے کہ اچھی چیز کا حاصل ہونا اپنی جگہ، لیکن اس سے زیادہ پرائیورٹی شریعت دیتی ہے کہ فساد دور ہو، فتنہ فساد نہ ہو، یہ اس سے کہیں زیادہ پرائیورٹی میں رکھا جاتا ہے شریعت میں کہ کوئی اچھی فضیلت حاصل ہو۔ مصلحت یعنی فائدہ بعد میں، نقصان کا دفع پہلے ہو، یہ شریعت کا ایک عام اصول ہے۔ مثلا مسلمان نے دعوت کی اور یہ اس کے مال و طعام کی تحقیقات کر رہے ہیں، کہاں سے لایا، کیوں کر پیدا کیا، حلال ہے یا حرام ہے، کوئی نجاست تو اس میں نہیں ملی ہے، کہ بے شک یہ باتیں وحشت دینے والی، یعنی خامخواہ آدمی کو برا لگے گا کہ میں نے اس کو دعوت دی اور یہ اب ایسی باتیں کر رہا ہے، اور مسلمان پر بدگمانی کر کے ایسی تحقیقات میں اسے ایذا دینا ہے، خصوصاً اگر وہ شرعاً معظم و محترم ہو، جیسے عالم دین یا سچا مرشد یا ماں باپ یا استاذ یا ذی عزت مسلمان سردار قوم، تو اس نے تحقیقات کر کے اور بیجا کیا، جو تحقیق کرنے والا ہے وہ، کہ خواہ کسی کی وہ اس میں ٹوہ میں اتنا پڑنا کہ خود کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، دوسرے کے بارے میں کوئی مستحب بھی اس کا نہیں چھوٹتا، اس کا دھیان رکھنا۔ ایک تو بدگمانی، دوسرے موحش باتیں، یعنی وحشت دلانے والی باتیں کہ آپس میں خواہ ماحول خراب ہو، تیسرے بزرگوں کا ترک ادب، کہ اگر کوئی وہ معظم شخصیت ہے تو اور زیادہ وبال ہوگا، اور یہ خواہ کا متقی بننے والا یہ گمان نہ کرے کہ خفیہ تحقیقات کر لوں گا، حاشا وکلا، اگر اسے خبر پہنچی اور نہ پہنچنا تعجب ہے، کہ آج کل بہت لوگ پرچہ نویس یعنی باتیں پھیلانے والے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ ایسے کہ ادھر کی ادھر ہی کرتے، خواہ کسی کے چھپے عیبوں کا پرچار کرنے میں ان کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، پرچہ نویس اس کو کہا اعلیٰ حضرت نے، چٹھی بانٹنے والے، پرچہ چھاپنے والے۔ تو اس میں تنہا بررو یعنی اکیلے میں اس سے پوچھنے سے زیادہ رنج کی صورت ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ تحقیق کرنے والا تحقیق کرے گا کہاں سے، آپ بتائیے، کہ کوئی کیا کر رہا ہے وہ تحقیق کرے گا کہاں سے، ادھر ادھر لوگوں سے ہی پوچھے گا نا، لوگوں میں تو غلط باتیں پھیلانے والے کم نہیں ہیں، اگر اسی کو خود جو ہے ڈائریکٹلی اسی کو جا کے اکیلے میں پوچھ لیتا کہ بھائی ایسا ایسا کیا ہے، تو بھی اس کو بیچارے کو تکلیف تو ہوتی کہ کیوں یہ خواہ میری ٹوہ میں پڑ رہا ہے، اس سے بھی زیادہ تکلیف اس میں ہوگی کہ وہ دوسرے ادھر ادھر کے لوگوں سے پوچھے گا، تو یہ تقویٰ پرہیزگاری کہاں ہوئی۔ نہ یہ خیال کرے کہ جیسا کہ یہ متقی بننے والا شخص ایسا نہ سمجھے کہ احباب کے ساتھ ایسا برتاؤ برتوں گا، ہیہات احبا کو رنج دینا کب روا ہے، یعنی یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ تو فلاں میرا دوست ہے، اس سے تو میرا پرسنل جو ہے وہ اتنا فری شپ والا ماحول ہے، پرسنل ریلیشن ہے، تو اس کو میں پوچھ لوں گا تو اس کو برا نہیں لگے گا، ایسا نہ سمجھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نہ یہ خیال کرے کہ احباب کے ساتھ ایسا برتاؤ برتوں گا، ہیہات یعنی ہرگز نہیں، احبا کو رنج دینا کب روا ہے، دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینا جب منع ہے، ناجائز ہے، تو اب اپنے دوستوں کو تو اور زیادہ منع ہے، اور یہ گمان کہ شاید ایذا نہ پائے، کہ اس کو کوئی برا نہیں لگے گا، ایسا گمان نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ہم کہتے ہیں شاید ایذا پائے، تم یہ کہتے ہو کہ شاید اس کو برا نہیں لگے گا، یہ سمجھو نا کہ شاید برا لگے گا، اگر ایسا ہی شاید پر عمل ہے تو اس کے مال و طعام کی حلت و طہارت میں شاید پر کیوں عمل نہیں، کہ تم یہ بولتے ہو کہ شاید اس کو برا نہیں لگے گا، میں پوچھ لیتا ہوں، تو اس میں شاید ہے تو وہاں بھی شاید ہی رکھو نا، کہ شاید اس کا مال بھی حلال ہے، وہاں تو پھر کیوں تحقیق کرنے جاتے ہو۔ ماں ہاذا، اگر ایذا نہ بھی ہوئی، سمجھ لو کہ اس کو کچھ برا نہ لگا، تم نے خواہ اس کی تحقیق کی اور اس نے براہ بے تکلفی بتا دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مال حلال ہے اور اس طرح سے یہ کھانا بھی حلال ہے، اس طرح سے اس نے بتا بھی دیا اور مان بھی لیتے کہ اس کو برا بھی نہیں لگا، تو بھی ایک مسلمان کی پردہ دری ہوئی کہ خواہ اس کی تم نے پردہ اٹھانے کی کوشش کی، اس کی چھپی بات کا، کہ شرعاً ناجائز ہے، یعنی ہر صورت میں پھنسو گے ہی پھنسو گے، کہ اپنی خبر رکھو، تقویٰ اپنے اوپر جتنا چاہو نافذ کرو، دوسروں پر نہ کرو۔ غرض ایسے مقامات میں ورع و احتیاط کی دو ہی صورتیں ہیں،
یا تو اس طور پر بچ جائے کہ اسے یعنی مہمان نواز کو اجتناب و دامن کشی پر اطلاع نہ ہو، یا سوال و تحقیق کرے تو ان امور میں جن کی تفتیش موجب ایذا نہیں ہوتی، مثلا کسی کا جوتا پہنے ہے، وضو کر کے اس میں پاؤں رکھنا چاہتا ہے، دریافت کر لے کہ پاؤں تر ہے یوں ہی پہن لوں، یا کوئی فاسق بے باک مجاہر معلن اس درجہ وقاحت و بے حیائی کو پہنچا ہوا ہے کہ اسے نہ بتا دینے میں باک ہو، یعنی کوئی اتنا زیادہ گناہوں میں مطلب کہ کھلے عام گناہ کر رہا ہے، اس خود ہی اپنے گناہ کا اعلان کر رہا ہے، معلن ہے، اپنے گناہ کا اعلان کر رہا ہے، تو ایسے لوگ جن کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تو اس کا حکم شاید الگ ہوگا، نہ دریافت سے صدمہ گزرے گا، نہ اس سے کوئی فتنہ متوقع ہو، اس کو پوچھیں گے تو بھی اس کو فرق نہیں پڑے گا اور اس میں کوئی فتنے کا اندیشہ بھی نہ ہو، نہ اظہار ظاہر میں پردہ دری ہو، اس کا عیب بھی اٹھانا نہیں ہوگا کیونکہ وہ خود ہی اپنے عیبوں کا اعلان کر رہا ہے، کھلے عام گناہ کر رہا ہے، تو عند تحقیق اس سے تفتیش میں بھی حرج نہیں، ورنہ ہرگز بنا میں ورع و احتیاط، ورع معنی تقوی اور احتیاط کے نام پر ہرگز مسلمانوں کی نفرت و وحشت یا ان کی رسوائی و فضیحت یا تجسس عیوب و معصیت کا باعث نہ ہو، یہ سب امور ناجائز ہے، اور شکوک و شبہات میں ورع نہ برتنا ناجائز نہیں، شک والی چیزوں سے بچنا فرض میں نہیں آتا، یہ صرف احتیاط میں آتا ہے، اور وہ سب چیزیں اس کے مقابلے میں صریح ناجائز ہے، عجب کہ امر جائز سے بچنے کے لیے چند ناروا باتوں کا ارتکاب کریں، جو چیز صرف احتیاط والی تھی اس سے بچنے کے لیے اب ناجائز چیزوں میں پڑ جائے بندہ، یہ کہاں کا تقویٰ ہے، یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ اسے محتاط بننے کے پردے میں محض غیر محتاط کر دیا، احتیاط میں تو احتیاط کرتا ہوں، میں تو یہ نہیں کھاؤں گا وہ نہیں کھاؤں گا، اس کا مال تو شاید ناجائز ہو، حرام ہو، یہ ہو وہ ہو، تو یہ کر کر کے احتیاط کے نام پر بالکل بے احتیاط بن گیا اور زیادہ گناہ میں پڑ گیا۔ اے عزیز، مدارات خلق و الفت و موانست اہم امور سے ہے، بہت بڑی بات کہی اعلیٰ حضرت نے، گولڈن لائن جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اے عزیز، اے میرے پیارے، کہ مدارات خلق یعنی لوگوں کی خاطر مدارت رکھنا، لوگوں کا دل رکھنا، لوگوں کا لحاظ رکھنا، وہ الفت یعنی لوگوں سے محبت کرنا، وہ موانست یعنی ان سے انس رکھنا، ایک مطلب کہ اچھا ایک ریلیشن، ہیلدی ریلیشن رکھنا اہم امور میں سے ہے، یہ بھی شریعت کے ایک بہت اہم حکم میں سے ایک حکم ہے، لوگوں کا دل رکھنا، لوگوں سے اچھی طرح سے پیش آنا، یہ بھی شریعت کا ہی ایک اصول ہے۔ دوسرے نمبر پر ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اس آیت سے جو خود تو اپنے نفس پر سختی کرنے کی خاطر لذیذ غذاؤں کو ترک کرتے ہیں، لیکن دوسرا شخص اگر ان غذاؤں کو استعمال کرتا ہے تو اسے نہایت ہی نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بعض اوقات صحت کے نام پر بھی دیکھ رہے ہوتے کہ یہ سب نہیں کھانا چاہیے، یہ ہوتا ہے، صحت کے لیے نقصان ہوتا ہے، یا ویسے ہی یہ فضول خرچی ہے، یا اس کو مطلب بالکل ایسا ایک سامنے والے کو گلٹی فیل کروا دیتے کہ تم تو ناجائز جیسے کوئی کام کر رہے ہو، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو چھوٹ چھاٹ دینی چاہیے، لوگوں کو جتنی شریعت نے اجازت دی اتنی دینی چاہیے، تو وہ دین کی طرف مائل ہوں گے، آپ اپنے جیسا صوفی سب کو بنانے چلیں گے تو وہ دین سے دور ہو جائیں گے، تو ایسی سختی اپنے نفس پر کرے جتنی کر سکتا ہو، درختوں کے پتے کھا کر جیے، لیکن دوسروں کے بارے میں ایسے سخت حکم نہ دے، جیسے کوئی مطلب کہ دیندار طبقے کے بارے میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ہوٹل میں دیکھ لیا ہے مولانا تو لذیذ کھانے کھا رہے ہیں، یا حضرت تو یہ کھا رہے ہیں، حضرت کو تو روزے سے ہی ہونا چاہیے 12 مہینے، یہ توقع کرتے لوگ، یہ بھی سراسر حرام ہے، چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بہت پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں دینی اصولوں کی، جس کو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے علاوہ کہیں نہیں پایا جاتا، ایسی باتیں ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ بچنا چاہیے تو بہتر و افضل و نہایت محمود عمل، یعنی ان چیزوں سے جو ہے وہ ایکسٹرا چیزوں سے بچنا چاہیے، تو بہتر و افضل و نہایت محمود عمل، مگر اس کے ورع کا حکم صرف اسی کے نفس پر ہے، ایسا تقویٰ صرف اپنے ہی اوپر نافذ کرے، نہ کہ اس کے سبب
असले शे को ममनू कहने लगे, उस चीज़ को ही नाजायज़ कहने लगे, या जो मुसलमान उसे इस्तेमाल करते हो उन पर तान व एतराज़ करें, उन्हें अपनी नज़र में हकीर समझे, इससे तो उस वरा का तर्क 1000 दर्जा बेहतर था। ऐसा तकवा अपनाया कि उस तकवे के भूत जो उसके दिमाग पे चढ़ गया तो उसकी वजह से दूसरे बेचारे मुसलमान जो उस जायज़ चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी हकीर समझने लगा। तो ऐसे तकवा से तो उस तकवे को छोड़ देना अच्छा था कि शरा पर इफ्तिरा और मुसलमानों की तशनी और तहकीर से तो महफूज रहता। सिर्फ खाने पर नहीं, हर चीज़ पर इसको क़ियास कर लीजिए, फ़ोन पर, गाड़ी पर, मकान आलीशान कोई बना रहा है उस पर, या कोई अच्छे कपड़े पहन रहा है, कोई अच्छी घड़ी पहन रहा है, कोई अच्छे जूते पहन रहा है, या कोई मतलब कि अच्छा फर्नीचर करवा रहा है, या हर चीज़ पर इस हुक्म को क़ियास कर सकते हैं कि जिसको शरीयत ने नाजायज़ नहीं करार दिया उसको ये इस्तेमाल कर रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। शरीयत का लिहाज होता तो आप तो वो बड़े बड़े गुनाह करने वाले लोगों की इस्लाह करते, ना कि ये जायज़ चीज़ें इस्तेमाल करने वालों पर एतराज़ करते। एक और मकाम पर फरमाया कि फ़कीर गफ़रल्लाहु तआला लहू, यानी आला हज़रत अपने बारे में फरमाते कि मैंने आज तक उस शुक्र की सूरत देखी ना कभी अपने शक्कर, किसी शक्कर के बारे में किसी ने फतवा पूछा है कि ये फला शख्स इस्तेमाल करता है सो जायज़ ना जायज़ है, तो आप ख़ुद अपने बारे में फरमाएं मैंने आज तक उस शक्कर की सूरत नहीं देखी, ना कभी अपने यहाँ मंगवाई, ना आगे मंगाए जाने का कस्द है, मंगवानी भी नहीं मुझे, मगर वही हम हरगिज़ मुमानत नहीं मानता। मैं खुद बचता हूँ तो दूसरों को इससे बचने का पाबंद नहीं करता। ना जो मुसलमान इस्तेमाल करे उन्हें आसिम खा बेबाक जानता हूँ। आसिम यानी गुनहगार, या बेबाक भी नहीं समझता कि ये लोग दीन में बेहतियात हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं नाजायज़ तो नहीं है लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या खामखा तुम रहो ना, भाई तुम जंगलों में चले जाओ और फिर खुद बहुत सारी ऐसी बातों में मुब्तला होंगे, दूसरों का ही उनको ज़्यादा रहता है ख्याल कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ना तो वरा व एहतियात का नाम बदनाम करके अवाम मोमिनीन पर तान करें, ना अपने नफ्स ज़लील मुहीन और रज़ील के लिए उन पर तरफ व तो अल्लाह रवा रखें। कैसा हार्ड लफ्ज़ इस्तेमाल किया आला हज़रत ने ऐसे तकवा का ढोंग करने वालों के लिए कि अपने नफ्स ज़लील व महीन और रज़ील के लिए, कि तुम्हारा नफ्स जो दूसरे मुसलमानों को ज़लील समझता है तो वो तुम्हारा नफ्स ज़लील है, कमीना है, रज़ील है। ऐसा कहा कि उस नफ्स के लिए, उस नफ्स को उन लोगों पर बरतरी बताने के लिए तुम करते हो कि नहीं हम तो ऐसे। तो ये दो बातें हुई। तीसरे नंबर पर वो लोग जो 11वीं मीलाद शरीफ, बुज़ुर्गों की फातिहा, उर्स, मजालिस, शहादत वगैरह की शीरीनी और सबील वगैरह की शरबत को ममनू हराम कहते हैं, बदमज़हब लोग, वो भी इस आयत के सरी ख़िलाफ़ करके गुनाहगार होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हलाल है और इन्हें ममनू कहना अपनी राय को दीन में दाखिल करना है, और यही बिदअत व ज़लालत है, यही गुमराही है। इससे मालूम हुआ कि तकवा ये नहीं कि इंसान लजीज़ हलाल चीज़ें छोड़ दे, बल्कि हराम से बचना तकवा है। हलाल नेमतें खूब खाओ पियो, मुहर्रमात से बचो, क्योंकि सब एक लाठी से सबको नहीं चलाया जा सकता। शरीयत के हुक्म आम होते हैं, हर शख्स की तबीयत अलग होती है, हर शख्स का मिजाज अलग होता है। तो तकवा परहेज़गारी वाले लोग जो है वो अल्लाह के आला दर्जे के जो बंदे हैं, जो वो बेशक उनके लिए अहकाम अलग है, लेकिन हर शख्स को वो सूफ़ी वाले अहकाम पे चलाना ये बहुत मुश्किल है। तो हलाल नेमतों से लोगों को बिल्कुल ना रोका जाए, ना उन नेमतों को इस्तेमाल करने वालों पर कोई तानो तशनी की जाए और शरीयत का नुकसान किया जाए। नीज़ ये भी याद रखना चाहिए कि लज़्ज़ात को तर्क करने के मामले में एतदाल को पेश नज़र रखना चाहिए। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदी अल्लाह अन्हुमा फरमाते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि अब्दुल्लाह, मुझे बताया गया है कि तुम दिन को रोज़े रखते हो, रात को क़याम करते हो। मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं, हाँ मैं दिन में रोज़ा रखता हूँ, रात को इबादत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा प्यारा इरशाद फरमाया। आजकल कहीं शायद ही कोई ऐसा बताता वो लोगों को, कोई दीनदार शख्स, क्योंकि हमने आधा दिन पढ़ा, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दीन को लिया और उसी को आगे बढ़ाया। आपने अपने जो है वो प्यारे सहाबी हज़रत अम्र बिन आस थे, उनके बेटे थे हज़रत अब्दुल्ला, उनको क्या फरमाया, बिल्कुल नौजवान थे, आपने फरमाया ऐसा ना करो, बल्कि रोज़े रखो और छोड़ भी दिया करो।
क़याम करो और सोया भी करो, यानी कभी रोज़ा रखो कभी छोड़ो भी सही, इतनी भी इबादत ना करो, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक़ है, तुम्हारी आँख का तुम पर हक़ है, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक़ है, और तुम्हारे मेहमान का तुम पर हक़ है। तुम्हारे लिए यही काफ़ी है कि तुम हर महीने में 3 रोज़े रख लिया करो। रोज़ाना रोज़ा रखने वालों को मना कर रहे हो। यहाँ तो होता तो कोई कह देता कि बहुत बड़ा हुक्म लगा देता, बल्कि हुजूर खुद फरमा रहे कि हमेशा सारा महीना रोज़ा ना रखना हो तो इससे अच्छा एक तुमको मैं फजीलत वाली बात बताता हूँ कि महीने में 3 रोज़े रख लिया करो, क्योंकि हर नेकी का अज्र 10 गुना है। कुरान पाक में है कि जो एक नेकी लाएगा उसकी मिस्ल 10 है उसके लिए। तो ये हमेशा रोज़े रखने की तरह हो जाएगा। रोज़ाना महीने में 3 रोज़े यानी 10 गुना सवाब, तो 30 का सवाब मिल जाएगा। अय्याम में 20 के रोज़े जो होते 13, 14, 15 तारीख को रखे जाते हैं। मैंने इसरार किया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़िद की कि मुझे नहीं और ज़्यादा इबादत करनी है, तो मुझे ज़्यादा की इजाज़त दी गई। मैंने फिर अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने में ज़्यादा ताकत पाता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। इरशाद फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वाले रोज़े रख लो। इससे भी आगे बढ़ना है तो दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा जो जिस अंदाज में रखते थे वो रखो। वो क्या था कि एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन छोड़ते थे, इससे ज़्यादा ना रखना। मैंने अर्ज़ की अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े किस तरह थे? इरशाद फरमाया एक दिन रखना और एक दिन छोड़ देना। बुढ़ापे के दिनों में हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, आगे बहुत प्यारी बात है, जवानी में तो जोश जोश में हुजूर से नीयत करवा ली कि नहीं मैं महीने में 3 नहीं बल्कि और करना चाहता हूँ। तो हुजूर ने सौम दाऊदी की इजाज़त दे दी कि ये रख लो, इससे आगे मत बढ़ना। तो जोश होता है जवानी में, इजाज़त दे दी, और हुजूर से जब बात की थी, वादा किया था, तब छोड़ भी नहीं सकते। तो जब बूढ़ापा आ गया और आखिर वक्त था उम्र का, तो बुढ़ापे के दिनों में हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, काश मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त देने को कबूल कर लेता। उस वक्त हुजूर ने जो मुझे आसान बताया था, काश मैं उसको अपना लिया होता। तो इतनी अपने ऊपर इबादत को थोपना कि फिर बंदा वो उकता जाए, इससे बेहतर है कि थोड़ा अमल हो, लेकिन पाबंदी के साथ और खुश दिली के साथ होना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक दीन आसान है और जो इससे मुकाबला करेगा तो दीन ही उस पर गालिब आ जाएगा। इस्लाम आसान है, दीन आसान है, लेकिन कोई इसमें मुकाबला करना चाहे तो दीन उसको हरा देगा, दीन नहीं हारेगा। यानी वो इतनी फजीलत और इतने अमल है कि तुम नहीं कर पाओगे। एक हदीस और भी है कि जितना अमल, इसके खुलासा है, जितना कर सकते हो पाबंदी से उतना अमल करो कि अल्लाह ताला नहीं थकता, तुम थक जाओगे। तो दीन को आसान ही रहने देना चाहिए। हाँ, नाजायज़ बात नाजायज़ है, इसके जायज़ का कोई नहीं कहता, लेकिन जो चीज़ शरीयत में जायज़ है उसको नाजायज़ ना करार दिया जाए, और जो चीज़ फ़र्ज़ वाजिब नहीं उसको खामखा लोगों पर फ़र्ज़ वाजिब ना करार दिया जाए। बस तुम सीधे रहो और बिशारत कबूल करो। आगे भी इसकी तफसीर है कि लोगों के लिए जो जायज़ चीज़ अल्लाह ने निकाली वो किसने हराम की, इसके तहत हमने ये तफसीर सुनी। लास्ट में फरमाया था कि ये ख़ास ईमान वालों के लिए, अल्लाह ने ईमान वालों के लिए दुनियावी चीज़ें भी निकाली और आखिरत में तो ईमान वालों को ही मिलेगी, काफिरों को कुछ ना मिलेगा। यहाँ बताया गया कि दुनिया और आखिरत की नेमतें अहले ईमान ही के लिए है, क्योंकि कुफ़ार नमक हराम है और नमक हरामों को कुछ भी नहीं दिया जाता। लेकिन चूँकि दुनिया में अल्लाह पाक ने एक मोहलत और इम्तिहान भी रखा है, इसलिए कुफ़ार को भी इससे मिल जाता है, बल्कि मोहलत की वजह से मुसलमानों से ज़्यादा ही मिलता है। इसके बिलमुकाबिल चूँकि आखिरत में ना इम्तिहान है ना मोहलत, लिहाजा वहाँ सिर्फ़ उन्हीं को मिलेगा जो मुस्तहिक़ होंगे, और वो सिर्फ मुसलमान मोमिनीन है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मालूम हुआ कि अच्छी नेमतें रब ने मोमिनों के लिए पैदा फरमाई है। काफिर तो इनके तुफ़ैल खा रहा है, दुनिया में तो ये खा रहा है, लेकिन हकीकत में इन नेमतों के हक़दार मोमिन बंदे हैं। लिहाजा जो कोई कहे कि फ़कीरी इसमें है कि अच्छा ना खाए, अच्छा ना पहने, वो झूठा है। अल्लाह तो कह रहा है कि मोमिनों के लिए निकाली है नेमतें, तुम इससे मोमिनों को रोक रहे हो। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, लेकिन इसके साथ अच्छे काम भी करो। अल्लाह ने फरमाया कुलू मिन अत-तय्यिबाति वअमलू सालिहा,
پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.